अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। सोमवार 17 मार्च 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब, ये मेरा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल। मेहरबानी मोहब्बत सब्सक्राइब कर लें, लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है हमारे यहाँ इस व्लॉग में। आज भी दो बड़ी अहम और एक्सक्लूसिव खबरें आप तक लेके आया हूँ। जो कल मैंने कहानी बयान की थी कि मिलिट्री ट्रायल्स के लिए 27वीं आईनी तरमीम आ सकती है, उसमें पीटीआई का मौक़िफ़ क्या होगा, वहीं मैंने सवाल ये खड़ा किया था कि जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने जा रहा है जो कल मंगल को होगा, उसमें क्या पीटीआई शरीक होगी या नहीं होगी। क्या ये इजलास एपीसी को अवॉइड करने के लिए बुलाया गया है और पीटीआई के अंदर इसमें तजब्जुब क्यों पाया गया, ये कहानी आज मैं डिस्कस करूंगा। और इस इजलास में तय क्या होगा, एक खबर मैंने कल दी थी और दूसरी खबर है ऑपरेशन से जुड़ी, वो भी बयान करने की कोशिश आज मैं आपसे भरपूर करूंगा। जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान के दौरे पर हैं, अक्टूबर में भी आए थे सरकारी दौरे पर और खासा हंगामा खेज उनका दौरा रहा था और मुतनाज़े कैफियत उनके ऊपर तारी रही थी। मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था, आपको याद होगा। तो एक बार फिर आए हुए नवाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं जाती उम्रा जाके। तो जाकिर नाइक साहब का मिशन है क्या पाकिस्तान में? कुछ हमने भी अपने फ़कीर, कलंदर, मलंग मौके आगे पीछे दौड़ाए और जानकारी लेने की कोशिश की है, मैं बयान करूंगा। लेकिन इस वक्त बहसीत मजमूई मेरे देखने वाले जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनसे गुजारिश है कि वाक़तन यकीन जाने पाकिस्तान की सूरत हाल परेशान कुन है, तशवीशनाक है और वजह बढ़ती हुई दहशत गर्दी है। अब तो उलमा इकराम को टारगेट किया जा रहा है, पेशावर में भी, कोयटा में भी, हाफिज सईद साहब के चाहने वालों को भी जगह जगह टारगेट किया जा रहा है। तो अब इससे निमटने के लिए होने जा रहा है कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल मंगल। इसका टाइम तब्दील किया गया, 11 बजे होगा। इमरान खान है जेल में, इमरान खान से तो मुलाकात उनकी सियासी जमात की होने नहीं दी जा रही। ना बैरिस्टर गौहर उनसे मिल पा रहे हैं, ना हामिद रजा उनसे मिल पा रहे हैं, ना अलामा नकवी उनसे मिल पा रहे हैं, ना महमूद अचकज़ई मिल पा रहे हैं, ना अख्तर जान मैंगल मिल पा रहे हैं। अख्तर जान मैंगल और महमूद अचकज़ई ने कहा था कि हम जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद खान से मिलना चाह रहे हैं ताकि मिल के कोई अमल तश्कील दें। नहीं मुलाकात हो पा रही। हजरत मौलाना भी बोले हैं, वो भी मैं बताता हूँ आपको बाद में। अली मीन गंडापुर की भी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शेख वकास की भी, इसका खुलासा हल्का सा बयान करूंगा। लेकिन अहम तरीन जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जाफर एक्सप्रेस पे हुए अफसोसनाक हमले के बाद और मुल्क भर में जो बढ़ती हुई दहशत गर्दी है, रोजाना 12-12 वाक़यात पेश आ रहे हैं, उसकी वजह से एक सोच, एक राय ये थी कि एपीसी बुलाई जाए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जो हमेशा बुलाई जाती नहीं, एपीएस के बाद बुलाई गई थी, साने एपीएस के बाद। तो इस एपीसी में ख्याल था कि इमरान खान साहब के लिए भी दरवाजे खोले जाएं, उन्हें भी बाहर निकाला जाए, चाहे इस एपीसी में शिरकत के लिए केस बाकी उन पर चलने दें। मौलाना भी आए, नवाज शरीफ भी, जरदारी भी। कल मैंने बयान कर दिया, जरदारी साहब तो कल पोलो मैच देख रहे थे और मियाँ साहब जो है वो कल्चरल रिवाइवल की जो एक बनी अथॉरिटी लाहौर में, उसके पैटर्न इन चीफ होंगे और साथ में मिल रहे हैं जाकिर नाइक साहब से। ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, रहनुमा हैं, उनकी तरजीहात का मैं जिक्र कर रहा हूँ, बड़े अदब के साथ, माइंड कर जाते हैं बहुत बुरी तरह से। तो खान तो हैं जेल में, तो एपीसी अगर बुलाते तो इन सब की शमूलियत जरूरी होती, फिर उसका इम्पैक्ट होता। अब चूंकि मेरी इत्तला ये है, चूंकि फिलहाल ये तमाम बड़े रहनुमा, चाहे इमरान खान साहब हूँ, मौलाना हूँ, अख्तर मैंगल या दीगर हूँ, जिनसे थोड़ा बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि शायद नाराज़ हैं, ना आए, खदशा था कि ये ना आए, एपीसी बुलाई गई तो फिर एपीसी के वजूद और एपीसी से कंसेंसस पे सवाल उठता। तो उससे बचने के लिए ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, जो पार्लियामान में होती है कमेटी, पार्लियामान की ये कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी से कहा जाता है, उसमें होती है हर जमात की नुमाइंदगी। तो चाहे मौलाना आए, चाहे इमरान खान आए या ना आए, उस जमात की नुमाइंदगी उसमें होगी। तो इन कैमरा उसका हो जाएगा इजलास। उस इजलास में जो कल होने जा रहा है 11 बजे, जिसका वक्त भी तब्दील हुआ है, आर्मी चीफ भी होंगे, फोर्सेस के चीफ भी होंगे, इंटेलिजेंस चीफ भी होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला और दीगर लोग भी होंगे। हालांकि ख्वाजा आसिफ आज कहीं मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि अगर मेरे इस्तीफे से मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूँ। जाफर एक्सप्रेस के ऊपर सहाफ़ी ने सवाल पूछा था। दुनिया भर में रिवायत है कि ट्रेन हादसात हों या कोई दहशत गर्दी का ऐसा वाक़या हो या कोई बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफ हो, तो जो ज़िम्मेदार वज़ीर हैं वो इस्तीफ़ा देते हैं कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने से कासिर रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज रहा नहीं, ना पिछले दौरों में ना अब। तो ख़ास साहब अगर इस्तीफ़ा दे भी दें तो फ़र्क फिर भी नहीं पड़ना, सूरत हाल इंजी रहनी है। वैसे ये है कि उनकी बल्ले बल्ले हो जाती। तो अब इसका इजलास होने जा रहा है। इससे पहले कुछ 43-44 बार ये कमेटी बैठ चुकी है। भुट्टो साहब के दौर में इसे डिफेंस कमेटी ऑफ कैबिनेट कहा जाता था, फिर इसे बना दिया गया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। इसका इजलास है कल। उस इजलास में दो अहम फैसले क्या होने जा रहे हैं। एक मेरा ख्याल जो है, जो मैंने कल भी खबर दी थी, कि एक ऐसी तरमीम के ऊपर कंसेंसस हो सकता है कि जिसकी वजह से जो दहशत गर्दों का या कौमी तनसीबात पे हमला करने वालों का मिलिट्री ट्रायल आसान हो जाएगा। बलूचिस्तान में प्रोसिक्यूशन का रेट 0.5%, वो बताते हैं ना कि वहाँ पे अदालतें घबरा जाती हैं, दहशतगर्द छुट जाते हैं, हम पकड़ते हैं, बंदा बाहर निकल जाता है।
تو اس کا حل یہ ہے کہ جو سوچا جا رہا ہے میری اطلاع کے مطابق کہ ایسی ترمیم آئے جس کے ذریعے جو ملٹری ٹرائل ہے ملٹری کورٹس میں دہشت گردوں کا، وہ لوگ جو ملٹری انسٹالمنٹس پہ حملہ کرتے ہیں ان کا ہو ٹرائل، اپیل شپیل ختم، سیدھا اندر اور پھالا دو. ٹھیک ہے، یہ ہے ایک حل. دوسرا، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ڈائنامکس ہوں، میڈیا کے ڈائنامکس ہوں، سیاسی ڈائنامکس ہوں، یا پھر دہشت گردوں کے خلاف کسی آپریشن کی کہانی ہو، ایک تگڑے قسم کا آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے، جس میں ایک بڑا اہم خیال یہ ہے کہ either you are with us or not، یا تو آپ ریاست کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. دوسری کہانی تو ہے ہی نہیں ہے اس وقت جو مجھے دکھائی دے رہی ہے. کل بھی میری کچھ ذمہ دار لوگوں سے، تجزیہ نگاروں سے، کچھ باخبر لوگوں سے ایک جگہ ملاقات ہوئی جنہوں نے مجھے یہ رپورٹ دی، تو وہ رپورٹ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. میرا کام صحافی کے طور پر خبر دینا ہے. ہاں، میں اپنا تجزیہ بھی دے سکتا ہوں. تجزیہ میرا یہ ہے کہ بہت اچھا ہو کہ جو بھی آپ کام کریں، چاہے آئینی ترمیم لے کے آنی ہے دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے یا کوئی آپریشن کرنا ہے، اس کے لیے پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کریں. حالانکہ شیخ وقاص اسلم کہہ رہے تھے، شیخ وقاص کی جو پریس کانفرنس تھی شروع میں، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ایسا کوئی آپریشن ہوا جس کو عوامی حمایت حاصل نہیں تو پی ٹی آئی بھی حامی نہیں بنے گی. اپنی طرف سے انہوں نے بڑا زوردار اعلان کیا. لیکن اس کے بعد اب اطلاع آئی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ شریک ہوگی، قومی سلامتی سے متعلق جو میٹنگ ہو رہی ہے ان کیمرہ، اس میں وہ شریک ہوگی. یہ ان کیمرہ اور آن کیمرہ کی کہانی بڑی دلچسپ ہوتی ہے، کسی اور روز بیان کروں گا. ان کیمرہ سے مراد ہے ان چیمبر، یہ عدالتی ٹرم ہے، گریک ٹرم ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں ان کیمرہ سے مطلب شاید کیمرے کے سامنے، نہیں، وہ آن کیمرہ ہوتی ہے. یہ ان کیمرہ جو ہونے جا رہی ہے، بھٹو صاحب کے دور سے اس کا آغاز ہوا تھا. تو اس میں شیخ وقاص نے تھوڑی سی بڑک ماری تھی لیکن ایسا نہیں ہو سکا. رات گئے علی امین گنڈا پور کی پریس کانفرنس بھی ہے جس میں انہوں نے پرویز خٹک کو بغیرت قرار دیا. میں نہیں کہہ رہا پین، پرویز خٹک کو وہ کہہ رہے تھے، علی امین. پھر انہوں نے کہا کہ افغان مہاجرین کو جس انداز سے نکالا جا رہا ہے وہ اس کی تائید نہیں کرتے. پھر انہوں نے کہا جی جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوتا ہے تو ہمیں فون کر کہا جاتا ہے اس کی مذمت کریں. میرا خیال یہ ہے کہ نہ تو فون کی نوبت آنی چاہیے اور نہ انہیں کسی فون کا انتظار کرنا چاہیے. جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا ہے، کیوں نہ مذمت ہم کریں؟ بالکل مذمت کرنی چاہیے. یہ حملہ کسی انڈیویجول پہ تو نہیں ہوا، میرے ملک کی شہریوں پہ ہوا ہے، میرے ملک کی ٹرین پہ ہوا ہے. اور یہ پی ٹی آئی کی ٹرین بھی ہے، نون لیگ کی ٹرین بھی ہے. یہ ملک پی ٹی آئی کا بھی ہے، نون لیگ کا بھی ہے. تو بہرحال خلاصہ میرا یہ ہے کہ ایک ترمیم کی صورت میں ملٹری کورٹس کی کہانی ہے، اور دوسرا بڑا گرینڈ آپریشن ہے سوشل میڈیا پر بھی اور دہشت گردوں کے خلاف بھی. اور اس کا ثبوت ایک یہ ہے کہ ایف آئی اے نے حیدر سعید جو پی ٹی آئی کے ایک ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بنی گالہ اسلام آباد سے گرفتار کیا ہے. ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے منفی پروپیگنڈا اور تضحیک آمیز مواد شیئر کیا اداروں کے خلاف، اور کالعدم تنظیم کی حمایت کی اور اس کی تشہیر کرنے میں یہ ملوث پائے گئے ہیں. ان کی ٹائم لائن میں نے دیکھی، شروع میں تو مجھے کچھ مل نہیں سکا، البتہ کچھ ویڈیوز ان کی پچھلے برس کی اور اس سے پہلے کی ہیں، جب ایک احتجاج کے دوران یہ ویڈیو لگی ہوئی جس میں کہہ رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کا بھائی یہ شیل اٹھا کے مارتا دکھائی دے رہا ہے. جذبات میں آ کے یہ بات انہوں نے کر دی ہوگی، لیکن اس کے بعد ذری بات اپنی سیاسی سوچ کا اظہار وہ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. پکڑ دھکڑ تو صاحب کسی مسئلے کا کبھی حل رہا نہیں ہے، ڈائیلاگ ہی حل رہا کرتا ہے، بالخصوص ان لوگوں کے ساتھ جو آئین اور سیاسی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہاں، جو بندوق اٹھاتے ہیں ان کے ساتھ تو ڈائیلاگ ممکن نہیں رہتا کیونکہ وہ آپ کے آئین کو نہیں مانتے. تو یہ اگر بچے بندوق نہیں اٹھا رہے تو ان کے ساتھ انگیجمنٹ زیادہ بہتر ہوگی، ان سے معاملہ فہمی زیادہ بہتر ہوگی، مل بیٹھنا زیادہ بہتر ہوگا. اگر پھر بھی باز نہیں آتے تو جو آئین اور قانون ہے بھائی وہ نافذ کریں. ہم تو اپیل ہی کر سکتے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی. جانے سے پہلے میں نے بات کرنی ہے آپ سے، جو پی ٹی آئی کے کون لوگ اس کمیٹی میں شریک ہوں گے. میں نام بتا چکا ہوں، برسٹر گوہر ہیں، اسد کیسر، زرتاج گل، حامد رضا وغیرہ. اس میں سے اسپیکر کی ثوابدید ہے کتنے لوگوں کو انہوں نے بلانا ہے، کتنے کو نہیں بلانا. اچھا، ڈاکٹر ذاکر نائک اکتوبر میں آئے تھے موصوف، اور ہم نے بھی ان کا انٹرویو کیا تھا. خاصے متنازع رہے اپنے بیانات کی وجہ سے اور اپنی تلخ بیانی کی وجہ سے. اب یہ ایسی صورتحال میں ذاکر نائک صاحب مل رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب سے. جاتی عمرہ میں ان کی ملاقات ہوئی ہے، میری اطلاع ہے کو گھنٹہ ڈیڑھ ملاقات ہوئی ہے. جبکہ مولانا طارق جمیل صاحب ارشاد بھٹی کے ساتھ ہوئے انٹرویو میں عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملا جیل جا کے تو میں عمران خان کو شاباش ضرور دوں گا، اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے سب کے دعووں کو غلط ثابت کیا اور عمران خان کے حق میں بات کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال میں عدت کا ایسا کوئی کیس نہیں ملتا جو خان کے اوپر نافذ ہوا ہے.
گو کہ ارشاد بھٹی صاحب کے اس انٹرویو میں کئی لوپ ہول بھی تھے، کیونکہ بھٹی صاحب اکثر جو ہے نا وہ لکھے لکھائی جو چیزیں ہیں وہ لے جاتے ہیں. میرے تو بڑے عزیز ہیں، میری تو بڑی ڈارلنگ ہے بھٹی صاحب، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ بسا اوقات ایسے سوال پوچھ لیتے ہیں کہ جن کا سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، اور پھر اگلا بندہ اگر مولانا طارق جمیل نہ ہو تو انجینئر محمد علی مرزا نکل آتا ہے، وہ پھر بھٹی صاحب نو پال لمحے لینا ہے. بہرکیف تو ایک طرف یہ جناب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اور دوسری جانب حضرت مولانا ذاکر نائک صاحب ہیں، جو مولانا تو نہیں کہلاتے، ڈاکٹر ذاکر نائک. ڈاکٹر صاحب اور پاکستان کے اندر دستیاب جو علماء اکرام ہیں، ان میں ایک بنیادی فرق ہے. ہمارے یہاں کے علماء اکرام آج سوائے چند ایک کے یہ تلخ کم ہیں، ایگوسٹک کم ہیں، پیار محبت سے، دلیل سے، خوبصورت طریقے سے بات کرنے کے عادی ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا فلاں چیپٹر فلاں آیت، یہ مطلب کہانی ختم، اگلی بات ہی نہیں کرنی. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پچھلے برس حکومت نے بلایا اور یہ آئے، تو اب یہ میاں صاحب کے ساتھ دوبارہ آ کے مل رہے ہیں. تو پہلا سوال نکلا کہ کیا یہ خاموش سفارتکاری تو نہیں ہے؟ تو بھائی بھارتی سرکار کے ہاں تو ان کی کوئی پذیرائی نہیں، اور جو مودی نے کل ایک پوڈ کاسٹ میں پاکستان کے بارے میں اظہار کیا ہے، انہوں نے کیندر قرار دیا پاکستان کو آتنک کا پوری دنیا میں. اب میں کیا آپ کو اس کا مطلب بیان کروں، لعنت ہی بھیج سکتا ہوں مودی کے اس فکر کے اوپر. وہ کہہ رہا ہے جی یہ مرکز ہے دہشت گردی کا، حالانکہ روس یوکرین کی جنگ کو ختم کروانا چاہ رہا ہے، حالانکہ چین کے ساتھ آشا بھاشا کرنا چاہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہم مل بیٹھیں. پاکستان کا نام آتے ہی اس کو کچھ اور سوچ جاتی ہے. تو یہ مودی سرکار کے یا بھارتی سرکار کے ذاکر نائک صاحب کو پسندیدہ شخص نہیں، اگر ہوتے تو انہیں کہیں اور نہ جانا پڑتا. تو یہ خیال ہے کہ شاید کوئی خاموش سفارتکاری، یہ تو سرے سے بالکل مسترد. پھر کوئی روحانی علاج کرنے آئے تھے، ذاکر نائک صاحب کا یہ فقہ ہی نہیں ہے، ان کے ہاں تو یہ کہانی نہیں ہے، وہ تو ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے. پھر کوئی ذاتی لیکس پیار محبت ہاں ہو سکتا ہے. تو چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے جو پچھلی بار بھی حکومت نے انہیں بلایا تھا تو وہ اسٹیج سیٹ کیا جا رہا ہے پیرالل، اور اس میں ذاکر نائک صاحب کے ذریعے یعنی جو علماء اکرام خان صاحب کے حق میں بات کرتے ہیں ان کے پیرالل ایک ایسا سکیم کھڑی کرنی ہے کہ معلوم ہو کہ جی علماء حق بھی اس سسٹم کے حامی ہیں یا عمران خان صاحب کے حق میں بات نہیں کرتے. تو اس کے علاوہ مجھے کوئی ان کی افادیت کے حوالے سے خبر نہیں مل سکی. یہ کہانی میں آج یہاں ختم کرتا ہوں، اور آپ سے اس امید اور دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک میرے ملک پہ کرم کرے، رحم کرے، فضل کرے، مل بیٹھنے کی توفیق دے اس ملک کے تمام رہنماؤں کو، جو کہ مجھے دکھائی دے نہیں رہی. کل جب اجلاس ختم ہوگا تو پھر پریس کانفرنسیں دیکھنے والی ہوں گی، سختی مجھے آتے ہوئے مزید دکھائی دے رہی ہے. اللہ حافظ.